to Viewpoint from Overseas. This is your host مصباح اعظم. ہمارے پاس ٹاپکس جو ہیں آج وہ کافی جنرل ٹاپکس ہیں. سب سے پہلا ٹاپک تو ہم ذرا ڈسکس کریں گے جو امریکن الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے جو سڈن سچویشن چینج ہونا شروع ہوئی ہے کہ جو یہاں پر جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر ہیں جیمز کومے, انہوں نے کانگریس کو ایک انفارمیشن دی ہے کہ دیر آر سم مور ای میلز ہلری کلنٹن صاحبہ کی, اور ابھی اس کے اوپر کچھ کنٹروورسی اٹھ رہی ہے. اس سے تھوڑا سا انہیں لاس تو ہو رہا ہے, حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے اس کا کوئی ایسا کوئی لانگ ٹرم امپیکٹ شاید نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ تو ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو اس پہ ذرا بات کریں گے ان جنرل الیکشنز کے اوپر. اس کے بعد ہم لوگ ذرا سا آئیں گے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پر. آج کل جو وہاں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا جیسے کہ عمران خان صاحب نے ابھی ایک لاک ڈاؤن کی اپیل کی تھی, اور اس کے بعد پھر فائنلی وہاں کے اوپر ایک کلیشز بھی ہوئے جو کہ چھوٹے تھے, مطلب کوئی اتنے سیریس کلیشز نہیں تھے کیونکہ کوئی زیادہ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا انہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک شکرانہ کیا اور اس میں کلیم کیا کہ وہ لوگ 1 ملین لوگ لے کر آئیں گے, لیکن شاید وہ بھی کچھ اتنا کامیاب نہیں ہوا. تو اب جو ہے کیس چل پڑا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اس کو لے لیا ہے اور اب دیکھیں کہ وہاں سے آگے چیزیں کیسے جاتی ہیں. پاکستان میں جو شپ بریکنگ انڈسٹری ہے گڈانی بیچ پر, وہاں پر ایک ریسنٹ حادثہ ہوا. ایک شپ تھا جس میں تیل تھوڑا سا رہ گیا تھا, اور وہاں جو کٹنگ کی جاتی ہے وہ فائر ساز ہوتی ہیں جن سے اس کو کاٹا جاتا ہے. ان فائر ساز سے آگ لگ گئی وہاں پر, اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں, اور کافی لوگ مسنگ ہیں, اور آج چوتھا دن ہے اس پہ آگ پہ پوری طرح قابو پایا نہیں گیا. اور وہاں پہ اس قسم کے جو حادثے ہوتے ہیں اور جس طرح سے ان بیچارے مزدوروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک ڈسکس کرنے والی چیز ہے. بدقسمتی سے ہمارا میڈیا جو تھا آج کل بہت زیادہ بزی رہا عمران خان صاحب کے یوم تشکر, اور اس نے اسے پوری طرح سے اگنور کر دیا. تو ہمارے پینلسٹ جناب ریاض حق صاحب اور علی حسن سمنتور صاحب ہیں. ریاض صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا. آپ ذرا فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاکستان کے جو آڈینس ہیں ان کو سمجھائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیر از لٹل فیئر آلسو, آلدو بہت وائڈ اسپریڈ تو نہیں ہے, لیکن جو ویسی اسٹیٹس ہیں جہاں کے اوپر فائٹ ہوگی, تو ذرا سا آپ ذرا تفصیلات بتائیے. تو امریکہ میں الیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ ہوتا ہے. تو جیسے 50 اسٹیٹس ہیں تو سمجھ لیں کہ 50 الیکشنز ہو رہے ہیں الگ الگ. ہر اسٹیٹ جو ہے اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے وہ الیکشنز کراتی ہے. اور ان اسٹیٹس میں کچھ اسٹیٹس تو ایسی ہیں کہ جو ریلائبلی ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں جن کو بلو اسٹیٹس کہا جاتا ہے. کچھ ایسی ہیں جو ریلائبلی ریپبلکن اسٹیٹس ہیں جن کو ریڈ اسٹیٹس کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بیچ میں بچتی ہیں وہ کہلاتی ہیں جن کو پرپل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں کہ they're neither ریڈ نار بلو, بلکہ اور دوسرا ان کا نام ہے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس بھی کہتے ہیں ان کو سوئنگ اسٹیٹس بھی کہتے ہیں. تو زیادہ تر جو کیمپیننگ ہوتی ہے وہ ان چند اسٹیٹس میں ہوتی ہے. اب جیسے آپ دیکھیں مثلاً کہ آپ کو یہ نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نظر آئیں گے کیلیفورنیا میں, نہ ہی ہلری کلنٹن, کیونکہ یہ فورگون کنکلوژن ہے کہ یہ ڈیموکریٹ کو ووٹ دے. اسی طرح ٹیکسس میں آپ کو کوئی کیمپین کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جو ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں ٹاپ آف دا ٹکٹ. اور اس کی وجہ یہی ہے, اگر آتے بھی ہیں یہاں یہ لوگ تو پیسے جمع کرنے آتے ہیں, کیمپین کرنے نہیں آتے ہیں, کیونکہ دیر از اے لاٹ آف منی ہیئر. تو اب جو فیصلہ ہوگا چند اسٹیٹس ہیں, خاص طور پہ اوہایو ہے, فلوریڈا ہے, پینسلوینیا ہے, میشیگن ہے, اور اس بار کہتے ہیں کہ کچھ اور اسٹیٹس ہیں جو آپ ان دی ایئر ہیں, وسکانسن ہے. تو اس طرح کی اسٹیٹس جو ہیں ان میں مقابلہ ہوگا. تو زیادہ تر آپ دیکھیں جو کیمپین کر رہے ہیں موسٹ آف دا ٹائم دے آر اسپینڈنگ از آئدر ان فلوریڈا اور اوہایو اور پینسلوینیا or New Hampshire, for example. So these are the states that are up for grab.
تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ان اسٹیٹس میں اچھا یہاں ونر ٹیکس آل بھی ہے کہ اگر کسی ایک کینڈیڈیٹ کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہے دوسرے سے تو تمام جو پورے جو اس کے الیکٹورل ووٹس ہیں وہ اس کو مل جائیں گے. الیکٹورل ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کے جتنے بھی جتنے کانگریس میں کتنے ریپرزینٹیٹیوز ہیں پلس 2 سینیٹرز یہ ملا کے جو ہے نا ہر اسٹیٹ کے الیکٹورل ووٹس کہلاتے ہیں یہ. تو چاہے ایک کینڈیڈیٹ ایک ووٹ سے بھی جیتے دوسرے کے مقابلے تو پورے کے پورے اس کو چلے جاتے ہیں ووٹ. تو یہ ہو رہا ہے آج کل. اچھا اب اس میں ڈر یہ ہے کہ یہ جو کومی صاحب نے جو کیا ہے ابھی جیمز کومی جو FBI کے جنہوں نے ایک لیٹر بھیج دیا کانگریس کو اور معلوم ہوا وہ لیٹر اتنا جلدی بھیجا کہ کچھ یہ پتہ نہیں تھا کہ کسی ای میل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی. یہ صحیح بات ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ اور یہ ای میلز جو ہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہلری کلنٹن کو بھیجی گئی ہیں یا ان سے ریسیو کی گئی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہما عابدین جو ان کی بہت ہی کلوز ایڈ ہیں ہما عابدین کے ایک کمپیوٹر سے ملی ہیں جو کہ ان کا ہسبینڈ یوز کر رہا تھا جس سے ان کی علیحدگی ہو چکی ہے اس وقت اینتھنی وینر. ہاں تو اب یہ معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انہوں نے ایک طرح سے ایک شبہ پیدا کر دیا ہے لوگوں کے بہت سو کے ذہنوں میں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو اس ای میل کے اندر. اور شبہ ایسا ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ تو انڈائٹ ہونے والی ہیں اور یہ جو ہے بس اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کیونکہ وہ جو ای میلز ہیں بہت انکریمنیٹنگ ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. تو ایک چیز میں علی سے بھی پوچھوں گا اس کو جلدی سے ذرا اس پہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک رپورٹ آئی تھی نیوز ویک میں کہ جو ریپبلکن کا جو 2003 سے 2008 تک 22 ملین ای میلز جو تھیں لاس ہوئی تھیں اور وہ جو تھیں ایک ریپبلکن کمیٹی جو ہے نیشنل کمیٹی RNC کے انڈر ایک وہ تھا ان کا بنایا ہوا سرور تھا جس میں کال روو اور ان کے سارے ایڈوائزرز اسے یوز کرتے تھے. اس کے اوپر تو انہوں نے سپیناز تک کو ڈاج کیا ریپبلکن نے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. یہ اصل میں بڑا کوئی چیز اگر کانگریس میں چلے جائے نا دا کانگریس جو ہے بیسکلی از لائک 452 پالیٹیشینس وہ سب پارٹیزن ہوتے ہیں. وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی جوڈیشل باڈی تو نہیں ہے کہ جو فیئرنیس کی بنیاد پہ کچھ کرے گی. وہ تو جس سے اس کی سمپتیز ہوتی ہیں. اب آج کل جو ہے کانگریس کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے ریپبلکنس کے لحاظ سے یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہلری کلنٹن کی ای میلز کو اچھالا جائے اس کو بدنام کیا جائے اور کوشش کی جائے. پھر سن یہ رہے ہیں کہ FBI میں بھی کافی بڑی تعداد میں ریپبلکنس موجود ہیں. ان کے جیمز کومی کے بارے میں بھی کومی از اے ریپبلکن تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور چیز یہ بڑی انٹرسٹنگ جو سائڈ اینگل ایز اے سائڈ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہما عابدین جو ہیں ان کی جو مدر ہیں وہ پاکستان سے ہیں. اچھا ہما عابدین کی مدر پاکستان. I thought his dad is from Pakistan. نہیں ان کے والد انڈیا سے تھے. اچھا. تو اب کیونکہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے لہٰذا کچھ جو اسلامو فوبک گروپس ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں. بلکہ ایک ہندوز فار ٹرمپ ایک گروپ ہے یہاں اس نے تو باقاعدہ اشتہار چلانے شروع کر دیے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر ایڈز آ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ کیونکہ یہ ہما عابدین جو ہے وہ بہت قریب ہے ہلری کلنٹن کے. اگر ہلری کلنٹن پریزیڈنٹ بن گئی تو یہ اس کی چیف آف سٹاف ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ پاکستان کو سپورٹ کرے گی اور ہمارا نقصان ہوگا. مگر ان کے باپ تو انڈیا کے ہیں نا تو انڈیا کو کیوں نہیں سپورٹ. لیکن وہ بھی مسلمان تھے نا تو ان کو تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ان کا مسئلہ ہندو نیشنلسٹ ہیں یہ جو گروپ ہیں جو میجورٹی ہے ساؤتھ ایشینس کی امریکہ میں اس وقت وہ تو سپورٹ کر رہی ہے ہلری کو. لیکن جو ہندو نیشنلسٹ ہیں جو ہارڈ کور ہندو نیشنلسٹ ہیں جن میں سب سے آگے ہیں یہ شیلی کمار بھی کہتے ہیں انہیں. یہ صاحب جو ہیں یہ ملینز آف ڈالر ریز کر رہے ہیں. انہوں نے نہ صرف ملینز ڈالر ریز کر بلکہ ابھی ایک بہت بڑا فنڈ ریزر کیا تھا بالی ووڈ تھیم پر کہ جس میں جناب عجیب مکانہ قسم کے اسکٹس تھے کہ جناب وہ ایک آ کے جناب وہ ٹیررسٹ حملہ کر رہے ہیں اور امریکن آرمی جا کے انڈینس کو بچا رہی ہے. تو اس طرح کے تماشے انہوں نے اس میں کیے تھے. وہ بہت ہی. علی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو اور اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ آخر اوباما صاحب نے کیوں نہیں اس چیز کو اٹھایا یہ جو 22 ملین ای میلز کا چکر ہے. نہیں اس وقت تو ظاہری بات ہے کہ ساری توجہ جو ہے وہ ہلری کی طرف ہے اور دراصل یہ والا جو سلسلہ ہے نا یہ
کہ جم کومی نے ایسا کیوں کہا. یہ تو پہلے سے شروع ہوا کیونکہ جولائی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی جو بھی اب تک تحقیقات ہوئی ہیں ان سے کوئی نہیں ثابت ہوتا کہ جو ہے کوئی ایسی جو ہے وہ یعنی کہ کلاسیفائڈ قسم کی چیز اس کے اندر جس سے کہ نیشنل سیکیورٹی کو جو نقصان پہنچے وہ جو ہے باہر گئی ہے. کیونکہ وہ تو اناؤنس کیا انہوں نے کہا تھا نا یہ. تو اب کیا ہوا کہ اس کے بعد سے یہ ایک غم و غصہ تھا, کہتے ہیں کہ اندر ہی ریپبلکنز میں اور خاص طور سے ایف بی آئی کے اندر جو ریپبلکنز جو ہے نا وہ جو ہیں لوگ وہاں پر, اور خاص طور سے اس وقت جبکہ جم کومی خود بھی ایک ریپبلکن ہے. تو اب جو یہ والا ہوا سلسلہ اینتھنی وینر اور ہما عبدین کا, یہ تو پہلے بھی ایک طلاق ہوتے ہوتے بچی ہے, آپ کو یاد ہوگا جو ہے یہ, کیونکہ یہ اینتھنی وینر جو ہے ابھی نہیں ہوئی ہے میرے خیال میں, لیکن یہ الگ الگ ہے, الگ لیگل سپریشن ہے. تو وہ جو ہے اس سے پہلے دراصل یہ آدمی کچھ عجیب و غریب ہے, یہ اس کو پتہ نہیں کیوں شوق ہے اپنی جو ہے نا یہ تصویریں جو ہے ننگی تصویریں بھیجنے کا, یہ کچھ عجیب جو ہے اس کا ذہنی جو ہے توازن صحیح نہیں ہے اینتھنی وینر کا. تو پہلے بھی جو ہے ایک معاملہ اس قسم کا ہوا تھا, اب کی دفعہ ظاہری بات ہے ایک معاملہ اس طرح چلا گیا. جب وہ چلا گیا اس میں ایک تھا چکر یہ کہ یہ جو اینتھنی وینر ہے اس نے جو تصویریں بھیجی اس میں ایک 15 سال کی لڑکی تھی, تو اس کی وجہ سے وہ ایک کیس ایسا بنا جس کو کہ ذرا دیکھنے کی ضرورت تھی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے نا, یہ بچہ اس کے اندر انوالو ہے یہ. تو اس کی وجہ سے جو ای میل دیکھی گئی تو اس کے اندر یہ کلنٹن کی ای میل ملی. تو وہ جو پریشر تھا جم کومی کے اوپر کہ صاحب آپ نے کیسے اس کو جو ہے چھوڑ دیا اتنی آسانی سے, اس آدمی کو واپس موقع ملا کہ یہ جو ہے وہ کہے کہ نہیں صاحب ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ. تو اس نے جو ہے وہ ای میل بغیر دیکھی ہوئی کہ کیا کیا ہیں, کیونکہ بہت ساری ہیں, اس نے یہ ایک کانگریس کو خط لکھ دیا, اور ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے نیچے ہی ہے. تو ان کی ٹھن گئی آپس میں, یعنی کہ لنچ کی اور جو ہے کومی کی, کیونکہ جو ہے وہ آپ نے بغیر کیسے اپنے باس سے, باس تو ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوریٹا لنچ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے. تو وہ جو ہے یہ اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت اس آدمی کی صورتحال جو ہے بہت خراب ہے یہ, اور خاص طور سے جو ہے یہ جیسے کہ امید ہے کہ یہ ہلری بن جائیں گی صدر, اس کے بعد جو ہے اس آدمی کا میرے خیال میں وہاں رہنا جو ہے وہ مشکل ہے. اس وقت تو اس کو نہیں نکال سکتے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ ایسا سلسلہ ہے کہ آپ یعنی کہ کوئی کام اس طرح کا نہیں ہو سکتا, لیکن بعد میں ضرور جو ہے ہوگا. اس وقت اس آدمی کی خود بھی جو ہے نا وہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اپنے طور پہ یہ کہنے کے بعد, لیکن اس کی وجہ سے ایک توانائی مل گئی جو ہے ٹرمپ کے کیمپ کو کہ جناب دیکھیں صاحب یہ ایسا ہو رہا ہے. اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا, حالانکہ اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے اس سے کچھ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, لیکن اتنا کافی ہے کہ ایف بی آئی نے ایسا خط لکھا جو ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے اتنا کافی ہے. 22 ملین ای میلز, اس پہ کیوں نہیں اوباما ایڈمنسٹریشن. ہاں میرا یہ خیال ہے وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا اگر ایسا ہوتا کہ کچھ اس کے تعلق ہوتا, ہاں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسی چیز آپ لائیں نا جو کہ اس کو ٹرمپ کو جو ہے وہ پھنسائے. ہاں نہیں, تو اس لیے جو ہے وہ اس لیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے کیوں نہیں کیا اوباما ایڈمنسٹریشن. میں جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ پہلے جو ہے کیوں نہیں کیا, لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک صدارتی انتخابات کا مرحلہ ہے, اور اس سے پہلے جو ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے یہ بھی طے کیا تھا کہ صدارتی انتخابات کے اتنے قریب اس قسم کی کوئی جو ہے ایف بی آئی چیز ریلیز نہیں کرے گی جس سے کہ جو ہے منفی یا مثبت جو ہے وہ اثر ہو. تو یہ آدمی ایک تھوڑا سا باہر گیا اس سارے سلسلے سے, اس نے ایسا کام کیا. تو ریاض بھائی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل, جیسے ایک تحریک چلائی گئی اور وہ چلتی گئی, پہلے دھرنے دیے گئے, پھر وہ نہیں چلے, پھر اس کے بعد ایک پورا ایک وہ کریٹ کیا گیا بروہارا, اور اس کے بعد فائنلی پھر سپریم کورٹ نے حالانکہ لے لیا تھا کیس, لیکن پھر بھی اس کو کہا گیا کہ نہیں سپریم کورٹ میں چلتا رہے گا, ہم تو لاک ڈاؤن کریں گے اسلام آباد. اور آخر میں دیکھیے کیا ہوا کہ نہیں اب تو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے, اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ رہے. میں ایک اور چیز پہ بھی آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا, ذرا میں اس کو بھی ایڈ کر دوں اس میں, کہ اب جو میڈیا ہے, اور میں میڈیا میں مبشر لقمان ٹائپ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں بڑے ڈیسنٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی وہ لوگ بھی اب یہی امپریشن دے رہے ہیں کہ عمران خان نے دھرنا جو ہے وہ کال آف اسی وجہ سے کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے یہ بات نہیں ہے. تو
تو ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا ان دا اینڈ. لیکن پہلے ذرا سا اس کے اوپر بات کیجیے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری چیزوں کو, اور کہاں جا رہا ہے سب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ اچھا ہوا. اس وقت پاکستان جو ہے کافی نازک صورتحال ہے, بارڈر پہ بھی ٹینشن ہے, ملک کے اندر بھی کافی سیریس پرابلمز ہیں. تو یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا اپنے پلانس کو. اور اصل میں جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے نا کہ جب دو پارٹیاں آمنے سامنے ہوں تو کسی ایک کو بیک ڈاؤن کرنے کے لیے بھی کچھ فیس سیونگ چاہیے, کوئی ایسی چیز چاہیے جس کو وہ اپنے سپورٹرز کو کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے یہاں کچھ حاصل کیا, اور اس کے بعد یہ دھرنا کا. تو اس میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ہیئرنگ شروع کر دی, اور ٹی او آرس پہ بھی اگری کر لیا کہ ہم یہ ٹی او آرس کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان اپنے سپورٹرز سے, اور کہہ سکتے ہیں جینوئنلی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی واقعی کچھ پروگریس ہوئی ہے اس سلسلے میں. اینڈ آئی تھنک اٹ از ٹرو کہ دیر ہیز بین سم پروگریس. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں معاملہ جو ہے نا کرپشن کا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کرپشن کا پرابلم بہت سیریس ہے پاکستان میں, اور اس کے سلسلے میں کچھ ہونا چاہیے. اب فرق یہ ہے ان لوگوں میں کہ مثلاً اگر فرض کیجئے کہ جیسے موٹر وے بننا ہے, تو اگر فرض کیجئے کہ یہ جب بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب موٹر وے, تو یہ اس میں سے 50% اپنا کمیشن لے لیں گے, 50% موٹر وے لگ جائے گا, لیکن بہرحال موٹر وے بن جائے گا. زرداری صاحب اگر اس میں انوالوڈ ہوں تو وہ 100% ہی چلا جائے گا ان کی جیب میں, اور موٹر وے وغیرہ کچھ نہیں بنے گا, یا کوئی پگ ڈنڈی وہاں ہوگی, کہیں گے بھائی بن گیا بس یہ. تو یہ دونوں پارٹیوں کا, جو میجر پارٹیز ہیں, ان کا یہ پرابلم ہے. اچھا, عمران خان سے توقع یہ ہے لوگوں کو کہ کیونکہ ان کا دامن صاف ہے, انہوں نے کوئی ذاتی طور پہ کوئی کرپشن نہیں کیا, تو اگر فرض کیجئے کہ وہ موٹر وے بنوائیں تو وہ جو 100% ہے, امید یہ ہے کہ 100 کا 100% واقعی موٹر وے میں لگ جائے گا. اور اس میں جو ہے نا اتنا ملک کے لیے زیادہ اچھا ہے یہ, کہ بجائے اس کے کہ جناب بڑے ہیوی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کام ہو, کہ جو واقعی جو پیسہ پاکستان میں لگ رہا ہے, چاہے وہ موٹر وے پہ ہو, تعلیم پہ ہو, ہیلتھ پہ ہو, کہ وہ واقعی اپنی صحیح جگہ خرچ ہو جائے گا. یہ لوگوں کو اس بات سے یہ امید ہے, اور اس وجہ سے ان کی کافی سپورٹ ہے اس وقت. اچھا, تو علی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ہاں نہیں, اس میں جو ہے نا ہوا یہ, میرے خیال میں جو اکثر بیشتر یہ عمران خان کہتے ہیں تھرڈ امپائر وغیرہ, شاید ایسا لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس میں کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کتنے لوگوں کو لا سکتا ہے اسلام آباد, اور ہر دفعہ یہ آدمی جو ہے اس امتحان میں فیل ہو رہا ہے عمران خان. تو جب وہ اتنے لوگ نہیں لا سکتے وہ, تو اس کے بعد جو ہے پھر ٹائیں جو ہے فش ہو جاتا ہے معاملہ, جیسے کہ اس دفعہ کیونکہ انہوں نے کوئی کال آف تو نہیں کیا, وہ تو گھس رہے تھے, وہ تو ایک دن پہلے بالکل, کیونکہ عارف الوی صاحب نے, ان کے جو لیڈر تھے, ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں عمران خان تو نہیں جائیں گے کسی عدالت میں, ہم لوگ تو آئیں گے لاک ڈاؤن کرنے. اور اگلے دن ان کی تقریر, اٹ واز سرپرائز ٹو می جب میں نے صبح اپنا ٹویٹر دیکھا کہ it is somebody is making a joke there or what. نہیں ہو سکتا ہے کوئی کال بھی آئی ہو شیخ, thank you for saying that. میں اسی طرح اس بات کا امکان ہے کہ کوئی نے کہا ہو کہ یار دیکھو یہ وقت ایک ایسی جو ہے وہ پارٹی ہے جو دیکھتی ہے, جو دیکھ رہی ہے کہ جس روز تم جو ہے 10 لاکھ لوگ لے کے آ جاؤ گے, پھر تو ہمیں پتا ہے کہ ہاں بھائی ہم جو ہے تمہارا ساتھ دیں گے. اس سے پہلے تم جو ہے آرام سے بیٹھ جاؤ, اس کے اوپر مان جاؤ جو ہے نا یہ جو عدالتی کارروائی وغیرہ ہو رہی. تو خیال یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی چیز جو ہے نا وہ ہو رہی ہے جو ہے نا یہ, اور ہر دفعہ عمران خان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں اب کی دفعہ میں یہ کام کر جاؤں گا کہ 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے. اصل میں وہ تھرڈ امپائر کا مسئلہ جب ہو جائے تو نہیں, تو وہ میرے خیال سے بلیو اسی پہ کر کے یہ آتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیونکہ خود ویسے تو یہ ہٹا نہیں سکتے, نہیں ویسے کیسے چاہے کتنا ہی لوگ لے آئیں, حکومت نہیں ہٹا سکتے. حکومت ہٹانے کے لیے ان کو تھرڈ امپائر چاہیے, کوئی تو جائے گا نا اندر ان سے ریزائن لینے کے لیے. اور تھرڈ امپائر جو ہے میرے خیال میں انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی وجہ ایک پیمانہ ہے, وہ ایک خیال یہ ہے اگر اس پیمانے سے اوپر چلے جاتے ہیں عمران خان, واقعی جو ہے انسانوں کا ایک سیلاب جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, تو وہ تھرڈ امپائر تیار ہے اس کے لیے.
لیکن جو ہے وہ سچویشن بھی ہاں ایسی ہو جائے گی نا کہ بھئی آپ تو وہ کام جو ہے نا وہ جو ہے ہو نہیں پا رہا یہ، اور یہ اس کی وجہ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا جو ہے ان کو زوم ہے. ایک آدمی کہنے کو تو یہ پی ٹی آئی ہے، بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ مرضی ہونی چاہیے جمہوری پارٹی کی، لیکن ایک آدمی ہے صرف یہ عمران خان جو لیکن سپورٹ کافی ہے، فیصلے کرتا ہے. نہیں اس نے فیصلہ جناب صاحب جو ہے نا جو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کب جو ہے جائیں گے. یار یہ تو تمام پارٹیوں کا ہے، ایک کا نہیں ہے. پاکستان کا جو طریقہ یہ ہے یہی ہوتا ہے کہ نواز شریف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، باقی سب اس کو اور وزیرداری صاحب بھی وہی کرتے ہیں، ایم پی بھی نہیں وہ وہی تو کرتے ہیں. اگر اکثر و بیشتر جیسے کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے الگ ہوں، ہماری پارٹی سب سے الگ ہے، تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا ہے آپ الگ ہیں. کہ اسی چیز پر تو ان کی سارا جو وہ پیوٹ ان کی تو یہی ہے نا کہ ہمیں دوسری پارٹیوں سے ڈیفرنٹ ہو، کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے اور آپ نے دیکھ لیا اس کا. پھر اس کے علاوہ جو ہے ریاض صاحب نے بات کہی جس سے مجھے اختلاف ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے کرپشن بہت ہے اور ہوگی، لیکن جو ہے وہ اس کا ایک واضح ثبوت کہاں پر ہے. مثلا یہ جو ہے نا مستقل پاناما لیکس کا آ رہا ہے سلسلہ، بھائی یہ کہاں پر آ گیا کہ یہ جو پیسہ ہے وہ یہاں سے نکل کے ایسے کر کے گیا تھا، وہ کہاں ہے، کہاں بنی وہ بات؟ اور وہ پٹیشن میں تو ہے بھی نہیں ابھی، یہ جو پٹیشن ہے اس میں تو اس کا کوشچن بھی نہیں ہے. کوشچن تو اس کا صرف یہی ہے جو کہ مین ایمفیسس ہے کہ جو نواز شریف نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے ان کی بیٹی جو تھی وہ اس کی وہ بینیفیشیری تھیں اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہی پوائنٹ عمران خان کے اگینسٹ ہے، یہی پوائنٹ جہانگیر ترین کے اگینسٹ ہے. عمران خان پاناما لیک میں تو نہیں ہے لیکن ان کی آف شور کمپنیز تو ہے. اب وہ اسے یہ کہہ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ لیکن جو آف شور کمپنی سے جو کچھ میں نے لیا وہ بس یہ دیٹ از ناٹ انف. وہ جو ہے اصل میں یہ سب لوگ جو ہے نا بات وہی کہہ رہے ہیں جو کہ ٹرمپ نے آپ کو یاد ہوگا کہی تھی کہ وہ ٹیکس کیوں نہیں دیا، دیٹس ویری اسمارٹ. تو یہ جناب صاحب سب لوگ جو بھی وہاں کے قوانین ہیں انگلستان کے جس میں کہ آپ جو ہے ایک آف شور کمپنی دکھا کے اور اس کو دکھا سکتے ہیں کہ پیسہ وہاں چلا گیا چنانچہ، تو یہ سب انہوں نے وہی کھیل جو ہے وہ کھیلا ہے. اس کے اندر جو ہے نواز شریف نے بھی وہی جو ہے کھیل کھیلا ہے. تو اس لیے جو ہے مگر یہ ثابت کرنا کہ نہیں صاحب پاکستان میں کوئی ترقیاتی کام میں سے کٹ لے کے جو پیسہ نکلا وہ دیکھیے وہاں پہنچا، وہ کہاں ہے ثبوت؟ ہاں نہیں اس کا کوئی تو وہ پھر آیا. لیکن یہ جنرلی نون ہے یہ کہ اس میں نون سے نہیں ہوتا ہے بھائی، بالکل ایک قانون ہے نا. اور جو ہے یہ فورینسک اکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے ایسی کہ یہ کہنا کہ یہ مسئلہ نہیں، یہ بات تو میں اس کو نہیں. مسئلہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اتنے زیادہ وضاحت سے اتنا آپ کا خیال ہے کہ ضرور ایسا ہوا ہے تو وہ کہاں ہے وہ ثبوت کی جس میں زرداری کے خلاف تو ثابت بھی ہو چکا ہے. یہ سوئٹزرلینڈ کی کورٹ نے باقاعدہ ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. وہ $60 ملین تھے، وہ انہوں نے کک بیکس میں جمع کیے تھے. وہ بعد میں اس کو ریلیز کی کیونکہ جب یہ NRO ہو گیا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ہماری وہ کیسز سے واپس لے لیے. ہاں لیکن ریاض بھائی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر یہاں پر کہ دیکھیے کرپشن بہت بری چیز ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو چیک بھی رکھنا چاہیے. کیا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کلین آدمی آ گیا پاور میں تو سارے مسئلے وہاں کے حل ہو جائیں؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا. آپ دیکھ لیجیے کہ جو کہتے ہیں تو بھئی طالبان عمران خان سے بھی زیادہ یہ کوئی سلور بولٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں اگر کسی ملک میں کرپشن ہو نا تو وہاں انویسٹمنٹ وغیرہ بھی نہیں آتا ہے. لوگ ذرا گھبراتے ہیں وہاں جاتے ہوئے کہ یار یہ پیسے مانگیں گے، کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہیں تو بیچ میں ان کو کھلانا پڑے گا. تو اٹس اے ڈس انسینٹیو فار انویسٹرز. اور یہ ریپوٹیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان کی ریپوٹیشن کرپشن کے مقابلے میں بہت خراب ہے. دیکھ لیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو سب سرویز آتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے اسے. آپ کہیں کہ بھائی ثابت کرو وہ آپ کچھ کہتے رہیں، لیکن یہ کہ جو پرسیپشن ہے وہ ریالٹی بن جاتا ہے. ہاں لیکن ریاض بھائی وہ جو رپورٹس ہیں وہ صرف کوئی آپ کے کوئی ٹاپ لوگوں کی بات نہیں کرتے، وہ تو پوری چین کی بات کرتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک انسٹیٹیوشنز کی بھی بات کرتے ہیں. اس میں پالیٹیشینز آر ایکچولی امنگ دا موسٹ کرپٹ ان پاکستان. وہ جو سروے آتا ہے نا اس میں رینکنگ بھی ہوتی ہے. اچھا میرا خیال سے تو بیوروکریسی کا اس میں سب سے ہائی ہے. نہیں پالیٹیشینز آر آن ٹاپ، اور پھر اس کے بعد یہ پولیس، بیوروکریٹس. کیونکہ جو یہ NRO ہوا تھا اس میں تو 85% جو نان پالیٹیشین تھے. ہاں لیکن وہ پیسہ اصل میں ہوتا یہ کہ یہ پالیٹیشین جو ہے نا آپ خود تو نہیں لیتے پیسے، یہ جو اٹ از فنلڈ تھرو دا بیوروکریٹس. کیونکہ جو فائنل ڈیل ویل سائن کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، پیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ بیوروکریٹس کرتے ہیں، اور بعد میں وہ پیسہ جو ہے وہ ان کو فنل کیا جاتا ہے ان لوگوں کو. اور پاناما لیک میں بھی 4 یا 5 پالیٹیشینز کے نام ہیں. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی یہ کام نہیں کرتے،
اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اب مثلاً جو پولیس والے جو تھانہ جو بکتا ہے وہ جو کروڑوں روپے جو دیتے ہیں وہ تھانہ خریدنے کے یا بیچنے کے, وہ پیسے جو ہیں ظاہر ہے کہ پولیٹیشینس کو حصہ ملتا ہے اس میں سے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ جس کے آتے ہیں, جس کے ہاتھ میں پیسے جاتے ہیں پہلے, وہ تو آگے کمپنیز بھی کھلوا لیتے ہیں پولیٹیشینز کے, وہ ان کو دیتے ہیں اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا انتظام کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ جو انٹرنیشنل ڈیلز ہوتی ہیں اس میں مڈل مین یوز ہوتے ہیں. یہ دس از ویل نون, یہ بڑی ویل اسٹیبلش پریکٹس ہے پاکستان میں کہ جب یہ باہر کہیں ڈیل کرتے ہیں تو ان کا کوئی مڈل مین بھی اس میں شامل ہوتا ہے, اور ہر جگہ ان کے نام آتے ہیں ان کے مڈل مین کے کہ وہ ڈیل سائن کرتے ہیں آن دیئر بہیف, وہ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں سے بیچ میں سے وہ رکھتے ہیں اور باقی وہاں بھیجتے ہیں پیسے. بات ہو چکی میرے خیال میں. خواتین و حضرات, بس اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, ہم لوگ ذرا سا تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے یہ گڈانی انسیڈنٹ پہ. ریاض صاحب ذرا سا یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو کہ ایک پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, وہاں بہت بڑی تعداد میں شپ بریکنگ ہوتی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ تینوں کنٹریز میں یہ پرابلم ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں, ہاں 19-20 کے فرق تو ہوں گے, لیکن یہ ایسا کیوں ہے کہ ان بیچاروں کو چپلیں وہ لوگ پہنے ہوتے ہیں اور وہ شپ توڑ رہے ہوتے ہیں ان کے. اب جیسے یہ ہوا کہ شپ آیا, وہاں رکا, اس میں گیس بھری ہوئی تھی, اس کی کوئی گیس تو نکال دی تھی لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں تھوڑا سا جو نیچے رہ جاتا ہے ریزیڈیول ہوتا ہے, اس کو آپ پمپ سے نہیں نکال سکتے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالٹیوں سے نکالتے ہیں, پھر اسے ڈرائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کچھ نہیں, ان بیچاروں کو بھیج دیا اور ٹارچز لے کے. تو آپ بتائیے ذرا سے. میں آپ کو ذرا let me give you the bigger picture. اچھا, کہ جو ڈیٹا میں نے دیکھا یہ اکتوبر تھرو دسمبر 2015 یعنی پچھلے سال کا جو آخری کوارٹر تھا, جی 3 مہینے کا اس کا ڈیٹا ہے. تو ان 3 مہینوں میں 150 شپ جو ہیں وہ شپ بریکنگ کے لیے آئے. اچھا, ان 150 دنیا بھر میں اور 150 شپ جو دنیا بھر میں بریک کیے گئے, آپ نے کہا کہ 3 مہینے میں 150 شپ آئے. اچھا, ان 150 میں سے 150 شپس میں سے 104 شپس جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا گئے, جس میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. اور ان 104 میں سے سب سے زیادہ شپ 54 وہ بنگلہ دیش گئے, اور دوسرے نمبر پہ 36 انڈیا گئے اور 14 پاکستان گئے. تو اس طرح کا بریک ڈاؤن ہے. تو بہرحال دنیا کی سب سے بڑی شپ بریکنگ انڈسٹری جو ہے وہ یہی ہے, وہ ان 3 ملکوں میں ہے. بنگلہ دیش نمبر 1 ہے, انڈیا نمبر 2 ہے اور پاکستان نمبر 3 ہے. اچھا, اور یہاں یہ بہت ہی ریگولیرٹی سے حادثات ہوتے ہیں. یعنی پچھلے سال کا جو ڈیٹا جو میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کا ڈیٹا ہے یہ, کہ پچھلے سال ان کے وہاں پر کوئی 16 ڈیتھس ہوئیں اور 22 جو ہے نا سیویئر انجریز ہوئیں اس دوران میں. تو ظاہر ہے کہ وہاں ان ملکوں میں جو انڈسٹریل سیفٹی وغیرہ کا تو کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. صحیح بات. اور اگر رولز بنا بھی دیں انڈسٹریل سیفٹی کے تو پھر ان کو انفورس نہیں کیا جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بھوپال میں جو ہوا تھا, جو گیس لیک ہوئی تھی, it is still the world's largest industrial accident in the history. دنیا میں کہیں اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا بھوپال میں ہوا. تو اس کی جب تک یہ نہیں ہوگا, اور یہ بیچارے غریب لوگ کام کرتے ہیں, ان کی زندگی جو ہے اس کو بہت ہی چیپ سمجھا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ان ملکوں میں جو ہے ظاہر ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش گرو کر رہے ہیں, اسٹیل کی بہت ڈیمانڈ ہے, اور اسٹیل کی ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو شپس بھی زیادہ بریک ہوتے ہیں. جب شپس زیادہ بریکس ہوتے ہیں تو اور زیادہ ہیزرڈ کریٹ ہوتا ہے. کہ اب جیسے یہ آئل ٹینکر کو, جیسے آپ نے کہا نا کہ آئل ٹینکر کو بریک کر رہے تھے, جاپنیز آئل ٹینکر. صحیح بات ہے. میں نے تو پڑھا جاپنیز یہ نیوز میں. تو بہرحال کہیں کا بھی اٹ واز اے بگ آئل ٹینکر, اٹ واز اے میسو آئل ٹینکر, اور اس کی جو ہے نا 2 انچ کی تو پلیٹ ہوتی ہے اس کی, جو 2-3 انچ کی وہ تھک پلیٹ ہوتی ہے اس کی. اچھا, تو اس کو کاٹنے کے لیے پھر یہ فلیم یوز کرتے ہیں, اور وہ فلیم جو ہے اس کا اسپارک جو ہے اپیرنٹلی جو ریزیڈول آئل تھا اس میں گیا, اور اتنا میسو ایکسپلوژن ہوا ہے کہ جناب یہ اتنی موٹی جو تھک اسٹیل کی پلیٹیں ہیں یہ سب they splattered all over the place, اور اس سے پتہ نہیں کتنے سارے لوگ مرے ہوں گے. ابھی تو یہ نمبر جو بتا رہے ہیں یہ this is probably not the final figure, it could be a lot higher. ہاں, تو اس میں دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ایک طریقے سے جو صنعتی ممالک ہیں ان کا گند جو ہے نا
وہ ایک تو کہیں نہ کہیں اس کو ٹھکانے جو ہے لگانا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ غریب جو ملک ہیں ان کے لیے ان کو جو ہے وہ چیزیں اس طریقے کی جاتی ہیں یہ. اور یہ جو ہے سلسلہ یہاں پر جو ہماری ایک گڈانی کے اندر جو شپ بریکنگ انڈسٹری ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے جہاز آتے ہیں جو کہ جن کے لیے جن کو کہ ان کی جو ہے نا ایک بہت زبردست قیمت ہے ان کو توڑنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں قوانین کے حساب سے چلیں اور اس کی پہلے صفائی کریں تو وہ قیمت بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر وہ قیمت جو ہے بہت کم ہوتی ہے یہ، تو اس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں. ویسے یہ بات بتاؤں آپ کو کہ صنعتی حادثات جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں یہ، اور یہ تفصیل سے کبھی اور بات کروں گا. لیکن میں خود ایک ایسا ہوا ہے صنعتی حادثہ جس میں کہ زوردار دھماکہ ہوا اور میں سمجھیں کہ وہاں پر ایک 10 یا 15 سیکنڈ سے میں بچا ہوں میں، ورنہ میں جو ہے وہاں پر اڑ جاتا ہے. تو وہاں پر امریکہ میں ہوا، یہاں پر یونائٹڈ ٹیکنالوجیز کے اندر نا یہ. ہاں تو وہ جو ہے وہ حادثہ کس طرح ہوا کیونکہ میں نے دیکھا اتنے قریب سے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام جو ہے جلدی سے ہو رہا تھا. اس کے اندر بھی یہی سلسلہ تھا کہ ایک پائپ جو ہے وہ کاٹا جانا تھا، اس کے اندر جو ہے ایسا مٹیریل تھا اور اس پہ ایک آدمی آیا، اس نے جلدی سے نشان لگا دیا. اس نے ایک نے پوچھا کہ ہاں بھائی ہو گیا ڈیکنٹیمنیشن ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہاں پر بھی جہاں پر کہ اتنے ریگولیشنس ہیں وہاں پر یہ جو ہے کام ہو رہے ہیں، چاہے جائے گا ایسی جگہوں کے اوپر جہاں کے وہاں پر قانون کی بالادستی کی ویسے ہی کمی ہے. تو وہاں پر تو بیچارہ جو سب سے زیادہ کمزور اور غریب طبقہ ہوگا وہ اس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ پٹے گا یہ. اور یہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکساس میں یہاں ایک ریفائنری میں بڑی زبردست دھماکہ ہوا تھا. وہاں پر جب میں فینکس میں ہوتا تھا تو موٹرولا میں ایک بار گیس لیک ہو گئی تھی. اس میں مطلب کسی نے جب سینس کیا اور وہ جو وہاں پر وہ لگے ہوتے ہیں اس کے امونیا کے ڈیٹیکٹر نہیں چلے اور پتہ چلا کہ اٹ واز اے ہیوج لیکیج، مگر بعد میں اسے روک لیا کیونکہ کسی کو پتہ چل گیا تھا. تو خواتین و حضرات، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا. تو اب 8 تاریخ کو یہاں پر پریزیڈینشیل الیکشنز ہے. وی آل کیپ آور فنگرز کراس ٹو سی کہ ہر چیز صحیح طرح سے ہو اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اس میں. تو اس کا تو آپ کو پتہ چلے گا ویری سون. بہت سے لوگوں نے ووٹ تو آلریڈی دے دیا ہے. اور پاکستان میں یہ ہے کہ اب جیسے پیپلز پارٹی نے اب یہ سوال اٹھایا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن جو کچھ بڑے لائرز ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کیونکہ آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 187 اس کے انڈر یہ سپریم کورٹ کے پاس رائٹ ہے. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس میں ہی ہے، اس میں یہ کوئی صرف آرٹیکل ہی نہیں ہے، مگر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشنز بنائے. اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ خود ہی کرتی ہے کہ اس کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اس کی جورسڈکشن کافی کلیئر ہے اگر آپ دیکھیں اس میں کانسٹیٹیوشن میں. اور جو یہ میمو گیٹ کمیشن بنا تھا اسی کے اوپر بنا تھا، پھر یہ میڈیا کمیشن بنا تھا اسی کے انڈر بنا تھا. تو وہ کوئی ایسی خاص بات نہیں. اور یہ گڈانی کے حصے کے اوپر میں بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑا انیائے ہے، یا اسے کہیں کہ وہاں پہ جو غریب طبقہ ہے، ٹھیک ہے حادثات ہوتے ہیں جیسا ہمارے دونوں دوستوں نے اس چیز کے بارے میں کہا، حادثات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن سیفٹی ہونا ضروری ہے. اور ہمارے یہاں کوئی سیفٹی پروسیجرز نہیں ہیں. اور ان بیچاروں کو، ان مزدوروں کو کانٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی میڈیکل اور یہ سب چیزیں بھی نہ دی جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم لوگوں کو بدلنا پڑے گا اوور ٹائم، اور گورنمنٹس کو ذرا اور زیادہ ایگریسولی عام آدمی کی فلاح کے لیے کام کرنا ہوگا. تو ہمارے پاس آج یہی کچھ تھا. تو اجازت دیجیے مصباح کو، ہمارے دوست علی کو اور ریاض حق صاحب کو. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.